बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीर हक खतीब उर्फ शुफ वाली सरकार को बेनकाब करने की पहली वीडियो पोस्ट करने के बाद से ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक तकरीबन 165 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन पीर हक खतीब की जानिब से अभी तक मेरे चैलेंज का कोई जवाब नहीं आया। वो दुबक कर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके चेले और उनके गुमाश्ते मुख्तलिफ वीडियोस में मुझ पर इल्ज़ाम आयद करके, मुझे धमकियां देकर आए बाएं शाएं कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन असल चैलेंज पर ना वो ना उनके चेले बात करने के लिए तैयार हैं। और चैलेंज कोई मुश्किल चैलेंज नहीं था। मैंने ये अर्ज किया था कि मैं आपके आस्थाने पर आकर, आपकी जगह पर, आपके लोगों की मौजूदगी में लाइव कैमरों के साथ आपके सामने आपको मैं नकाब करूंगा, आपके तमाम ट्रिक्स दुनिया को दिखाऊंगा कि किस तरह से आप शोबदेबाजी के जरिए तसव्वुफ का, दरगाहों का, खानकाहों का और तरीकत का नाम बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक पीर हक खतीब साहब की जानिब से ना कोई जवाब आया और ना ही मुझे तवक्को है कि आने वाले दिनों में कोई जवाब उनके सामने आएगा। लेकिन हम एक एक करके इंशाअल्लाह अल अजीज उन्हें बेनकाब करने की वीडियोस के सिलसिले को जारी रखेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीर हक खतीब साहब का यह दावा कि वो 18 साल से सोए नहीं कितना बड़ा झूठ है, और इस हवाले से भी हम उन्हें आज की इस वीडियो में एक चैलेंज करेंगे। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि इंशाअल्लाह 2 फरवरी जुम्मा शाम 7 बजे आप एक तहलका खेज वीडियो देखेंगे पीर हक खतीब साहब के हवाले से, जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी और ARY के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर होगी, जिसमें मैं पीर सैयद इकरारुल हसन आपको एक फर्जी मरीज की आंख से लोहे की चेन निकाल कर दिखाऊंगा। क्योंकि पीर हक खतीब साहब भी ये ट्रिक बार बार करके लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे हैं कि वो अल्लाह के वली हैं और ये उनकी एक करामत है। लेकिन मैं ये साबित करूंगा कि ये करामत नहीं, ये एक करतब है। और इंशाअल्लाह जुम्मे की शाम 7 बजे आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उस वीडियो को देखेंगे भी। रिसेंटली भी हमारे चैलेंज के बाद उन्होंने एक बच्चे की आंख से लोहे की चेन निकाल कर दिखाई, तो इंशाअल्लाह जुम्मे की शाम 7 बजे उनका यह करतब भी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह अजीज ये सिलसिला रुकेगा नहीं। हम उनकी तकरीबन 60 के करीब जायदादें जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है वो आपके सामने शेयर करेंगे, जिन्हें 2 नंबरी के जरिए बनाया गया, जिन्हें कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया गया, उनके असासों में उन पर ना कोई टैक्स दिया गया और ना ही सरकार को उनकी बाबत बताया गया। हम आपको बताएंगे कि वो शख्स जो ये दावा करता है कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता, इस आस्थाने पर किसी से कोई रकम वसूल नहीं की जाती, उसने करोड़ों रुपए की जायदादें कैसे बनाई। इंशाअल्लाह आंख से चेन बरामद करने वाली वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी मुलाहिजा करेंगे। उसके अलावा एक और ट्रिक जिसकी वीडियोस उनके अपने चैनल पर मौजूद है, पीर शुफ वाली सरकार के जख्म में से मुख्तलिफ कीलें बरामद हो रही हैं, मुख्तलिफ जंजीरें बरामद हो रही हैं। तो इंशाअल्लाह अल अजीज ये ट्रिक भी हम पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे, ता वक्त ये कि वो हमें अपने आस्थाने पर नहीं बुला लेते और हम ये सारी चीज़ें उनके सामने लाइव कैमरों की मौजूदगी में दुनिया को करके दिखाएं और बताएं कि वो किस तरह से जालसाजी के जरिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह अल अजीज एक और अहम वीडियो जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये तमाम तर ट्रिक जो पीर हक खतीब परफॉर्म करते हैं, ये करतब, ये शोबदेबाजियाँ हिंदू और ईसाई जालसाज और ढोंगी भी करते हैं और उनकी सैकड़ों वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। पीर हक खतीब ही की तरह उनसे मिलने वाले लोगों की तादाद भी हजारों में होती है। पीर हक खतीब ही की तरह वो भी व्हील चेयर पर से मरीजों को उठाते हैं। पीर हक खतीब ही की तरह उनके सामने आने वाले लोग भी जिन्नात का ड्रामा करते हुए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कूदते हैं, तरह तरह के मुंह बनाते हैं, तरह तरह की आवाजें निकालते हैं और फिर वो ठीक भी हो जाते हैं। हिंदू ढोंगी बाबा भी और इसी तरह से ईसाइयों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। तो हम आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिखाएंगे कि वही हरकत जो पीर हक खतीब इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर, तरीकत के नाम पर जालसाजी करके कर रहे हैं, वही हरकत बाकी लोग भी पूरी दुनिया में सरअंजाम दे रहे हैं। तो जब ये कहा जाता है कि हजारों लोग उनसे शिफा के लिए आते हैं, तो लाखों लोग बाकी मज़ाहिब के लोगों के पास जाते हैं जो इसी तरह के ढोंग करते हैं, इसी तरह की शोबदेबाजियां करते हैं। और जब ये कहा जाता है कि उनसे शिफा मिलती है, तो इसी तरह से व्हील चेयर से हिंदू और ईसाई मजहब में मौजूद ढोंगी और शोबदेबाज लोग भी ऐसे ही व्हील चेयर से लोगों को उठाते हैं। ये वीडियो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपसे शेयर करेंगे। अब आते हैं आज के मौजू की जानिब।
پیر حق خطیب اور شف علی سرکار نے تقریباً 2011 میں ایک لوکل ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ کئی سال سے سوئے نہیں ہیں. ملاحظہ کیجئے. جو لوگ رب کی ڈیوٹی چاہتے ہیں تو ان کو نیند کی تو ضرورت نہیں ہے، بس یہ میرے پر رب کا خصوصی کرم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی. پھر 2021 میں ایک اور انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ 18 سال سے نہیں سوئے. یہ بھی دیکھیے. 18 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ میں کوئی شب سویا نہیں ہوں. اور پھر ریسنٹلی ہمارے بھائی اویس ربانی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے انہوں نے عشاء کی وضو میں فجر کی نماز ادا کی ہے، یعنی اس کا مطلب کہ وہ رات نہیں سوئے. یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے. میں نے تقریباً گزشتہ جس دن ہوش سنبھالا ہے میں نے عشاء کے وضو میں ساری فجر کی نماز. تو پیر حق خطیب صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 18 سال سے نہیں سوئے. تو آج کی اس ویڈیو میں پیر حق خطیب کو میں پیر سید اقرار الحسن یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس دعوے کو ثابت کریں. آپ دیکھیے کہ اللہ کے ولی تب یہ کرامات دکھاتے ہیں جب ان کو کرامات دکھانے کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی حقانیت کو، اپنی سچائی کو ثابت کریں. تو میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، میں انہیں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے 11 دن 25 منٹ جاگ کر دکھائیں، اس لیے کہ دنیا میں اب تک کسی بھی انسان کا سب سے زیادہ جاگنے کا یہی ریکارڈ موجود ہے. یہ ریکارڈ 60 کی دہائی میں 2 امریکی طالب علموں نے بنایا تھا جو 11 دن اور 25 منٹ تک جاگتے رہے تھے. ایک کا نام تھا رینڈی گارڈنر اور دوسرے تھے بروس میک ایلسٹر. یہ ایک سائنسی تحقیق کر رہے تھے اور ان دونوں نے 11 دن اور 25 منٹ تک جاگ کر دنیا میں یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا. میں یہ چیلنج کرتا ہوں پیر حق خطیب صاحب کو کہ وہ ہمیں یہ اجازت دیں کہ وہ جہاں موجود ہوتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی خوابگاہ بھی کوئی پرائیویٹ چیز نہیں ہے، تو وہاں ہم ایک کیمرہ نصب کر دیتے ہیں اور وہ کیمرہ دنیا بھر میں کسی ایک پلیٹ فارم سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہو، تو ہم دیکھیں کہ کیا پیر حق خطیب صاحب 11 دن اور 25 منٹ جاگ سکتے ہیں یا نہیں. اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم ان کے اس دعوے کی حقانیت کو تسلیم کر لیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ 11 دنوں میں ہر روز ان کا بلڈ ٹیسٹ بھی کیا جائے گا، کیونکہ بہرحال یہ ممکن ہے کہ آپ مختلف منشیات لے کے مختلف ڈرگز کے ذریعے کچھ دیر جاگ سکتے ہوں. سو ایک اور چیلنج پیر سید اقرار الحسن کی جانب سے پیر حق خطیب کے لیے کہ جس میں ان کے دعوے کے مطابق وہ 18 سال سے جاگ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ 18 سال کو جانے دیجئے، آپ صرف 11 دن 25 منٹ جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے کسی بھی انسان کے زیادہ سے زیادہ جاگنے کا، آپ صرف اتنا وقت جاگ کر دکھا دیجئے، میں آپ کے دعوے کی سچائی کو تسلیم کر لوں گا. مجھے امید ہے کہ پیر حق خطیب صاحب اس چیلنج کا جواب بھی دیں گے اور انشاءاللہ العزیز ہم جمعے کی شام 7 بجے آنکھ سے زنجیر نکالنے کا ان کا جو کرتب بے نقاب کریں گے. اس کے بعد بھی ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پلیز ہمیں بلائیے اور ہم آپ کے سامنے آپ کی یہ شوبدے بازیاں بے نقاب کریں گے اور ایک کے بعد ایک ویڈیوز بنتی چلی جائیں گی اور ہم ان کے منتظر رہیں گے کہ وہ ہمیں کب بلاوڑا شریف بلاتے ہیں. آپ کی دعا سے زندگی رہی، حالات سازگار رہے تو ہم ضرور بلاوڑا شریف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ ہم پیر حق خطیب صاحب کو بھگا کر تھکائیں گے ضرور، ان کا چہرہ بے نقاب ضرور کریں گے. ان کے وہ تمام تر دعوے جس میں وہ یہ کہتے رہے کہ کوئی بھی یہاں آنا چاہے وہ آئے اور میری کرامات دیکھے، ان دعووں کو جھوٹا ثابت کریں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پیر حق خطیب جنہیں ان کے فالوور ایک پیر مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، وہ کس قدر ڈرپوک اور بزدل انسان ہے کہ ہم ان کے آستانے پر جا کر، ان کے لوگوں کے درمیان، ان کی جگہ پر جا کر انہیں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی جانب سے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا جا رہا. سو انشاءاللہ ہر ویڈیو کے بعد ان کی بزدلی آپ پر آشکار ہوتی جائے گی. لیکن آخر میں میری اس ملک کے علماء سے، اس ملک کے مشائخ سے درخواست ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کی نام نہاد جعلی کرامات فراڈ ثابت ہو چکی ہیں، میں پوری دنیا کے سامنے، پورے ملک کے سامنے یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ میں ان کے سامنے جا کر بھی ان کی یہ جعلی کرامات بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہوں. جس کی شعبدے بازیاں آن ریکارڈ ہیں، ایسے شخص کو یہ اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ وہ درگاہوں کا، خانقاہوں کا نام استعمال کرے، وہ اولیاء کرام کا نام استعمال کرے، وہ تصوف اور طریقت کا نام استعمال کرے، اور سب سے بڑھ کر ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسا فراڈ اور شعبدے باز اور جعلساز شخص
ختم نبوت کے کاز کے ساتھ خود کو اٹیچ کرنے کی کوشش کرے. آپ تصور کیجئے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کے فراڈ اسٹیبلشڈ ہیں, جس کی شعبدے بازیاں ریکارڈ پر ہیں, دنیا بھر میں ایسی لاتعداد ویڈیوز موجود ہیں کہ جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیر حق خطیب کے یہ کرتب, یہ شعبدے اور بہت سارے مذاہب کے لوگ بھی اسی طرح سے استعمال کر رہے ہیں. ایک ایسے شخص کو ختم نبوت کے کاز کے پیچھے چھپنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس سے اس مقصد پر بہت بڑا حرف آنے کا اندیشہ ہے. اگر اس ملک کے علماء اور مشائخ آگے نہیں آئیں گے, ویڈیو بیانات جاری نہیں کریں گے, پریس کانفرنسز نہیں کریں گے, اپنے فالوورز کو اس ڈھونگ سے, اس فراڈ سے متنبہ نہیں کریں گے. ایک ایسا شخص کہ جس سے قرآن مجید کی آیات یا احادیث مبارکہ سننا تو درکنار, ہم نے کوئی ایک شعر درست نہیں سنا. اپنی ہر تقریر سے پہلے وہ ایک شعر پڑھتے ہیں جو زبان زد عام ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ خود کو اللہ کا ولی کہنے والا یہ شخص یہ ایک شعر بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا, اور ایک بار نہیں بار بار یہ غلطی دہراتا ہے. ملاحظہ کیجیے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. اور آخر میں پھر اولیاء کے وارثوں سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے اس شخص کے تدارک کے لیے کچھ کیجئے. ایک ایسا شخص جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ خواجہ محی الدین علی حجویری کہتا ہے, اور ایک بار نہیں بار بار کہتا ہے, جو یہ نہیں جانتا کہ اس نام کی کوئی شخصیت موجود نہیں, خواجہ محی الدین علی حجویری. ذرا ملاحظہ کیجئے, ایک سے زائد بار اس غلطی کو بار بار دہرانا. یہ شخص کس طرح سے اللہ کے ولیوں کا نام استعمال کر سکتا ہے, اولیاء اللہ کے طریق کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر سکتا ہے. خواجہ محی الدین چشتی علی حجویری, خواجہ محی الدین چشتی علی حجویری کا معنی ہے. سو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ٹھیک طرح سے نہیں لے سکتا, جو اقبال کا ایک زبان زد عام شعر ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا, اور اس غلطی کو بار بار دہراتا ہے, اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے لوگوں کو شفا تقسیم کرتا ہوگا, وہ اللہ کے ولیوں کا نام استعمال کرتے ہوئے صحیح معنوں میں ان کے طریق پر چلتا ہوگا, جو اللہ کے ولیوں کا نام ٹھیک طرح سے نہیں جانتا. مجھے یقین ہے کہ اس ملک کے علماء کرام, اس ملک کے مشائخ, اس ملک میں اولیاء کرام کے وارث اس فتنے کے خاتمے اور تدارک کے لیے ضرور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ.